آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کی تبدیلیاں کرتے ہوئے اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیاں جنہیں آج کل کہہ لیں سمندری جہازوں میں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں کی تبدیلی میں ہواؤں کی، اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سے ثبوت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو بھی اگر آپ لاجیکلی آپ سوچتے ہیں تو آپ خود سوچ لیجئے کہ بھی آسمان اور زمین کیسے بن گئی۔ شب و روز تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی صبح کبھی رات ہوتی رہتی ہے۔ اس کو آپ سائنٹیفکلی پڑھ لیجئے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا۔ ہوتا یہی ہے کہ ہمارا زمین کا یہ حصہ جب سورج کے آگے آتا ہے تو پھر دن بنتا ہے، اور جب وہ سورج سے دور ہوتا ہے تو پھر رات ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ پوری کائنات پوری کنٹرول ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دی کہ دریا میں اس طرح سے یہ جو سمندری جہاز چلتے ہیں، اس کو بھی تو کوئی ٹرک کرتا ہے تبھی وہ سمندری جہاز چلتا ہے نا، خود بخود تو نہیں آتا۔ اور پانی کی موومنٹ جیسے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کرتا، اور سائنٹیفکلی میں نے جب پڑھا تھا یہ واٹر مینجمنٹ، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتاتا ہے کہ بھی یہ دیکھیں سمندر سے اسی طرح سے یہ ہوا کی شکل بنتا ہے، پھر ہوا کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے بادل بناتے ہیں، اور وہ پھر اوپر پہاڑوں کے ٹاپ میں جا کے، پہاڑوں کے اوپر جا کے وہاں وہ برف گرتی، اور برف سے وہ دوبارہ پگھلتا ہے تو وہ پانی بدل کے پورے دریاؤں کی طرح آتا ہماری طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم ہے، اور پھر اس پورے سسٹم میں کچھ تو جو ہمیں نظر آتا ہے اور کچھ جو زمین کے اندر بھی یہ پانی کا ایسی موومنٹ آتی ہے تبھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی اگر آپ لاجیکلی سوچیں تو اس میں یہ پورے پروف ہیں آپ کے لیے۔ اب آپ میرے اس آرٹیکل کو آپ یہ دیکھ لیجیے، اس میں پکچرز ہیں کچھ۔ آپ یہ اسکائی کی میں نے پکچر کر دی ہیں، یہ شہر میں تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن گاؤں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس طرح سے یہ ایک پورا کنٹرولڈ ایسا ہے کہ پورا اسکائی کو آپ دیکھ لیں، اور گلیکسیز ہمیں ویسے نہیں نظر آتی لیکن مشینز کے ذریعے ہمیں آتی ہیں، تو وہ چلیں گوگل نے ہمیں کر کے دکھا دی اور ہمیں سارا دکھا دیا، آپ خود دیکھ لیں۔ واٹر سائیکل کو آپ خود دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے بادل بنتے ہیں، اور بادل کیسے لگ کے برف بن کے وہ آتے ہیں پہاڑوں کے اندر، وہاں سے پانی ایسے موومنٹ یہ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہاں سے نیچے آپ دیکھ لیجئے تو ایسے آپ کے شہر کے پاس دریا ایسے آ رہا ہوتا ہے۔ انہی دریاؤں سے چلو انسانوں نے اتنا کام کیا کہ بیچ میں ایسی نہریں بنا دی ہیں کہ وہاں سے پانی ایسا آتا ہے، لیکن سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے سے زمین کے اندر بھی پانی کی موومنٹ ایسے آ رہی ہوتی۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور پھر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسی بیسس پہ پھر اللہ تعالیٰ پانی سے اسی طرح پودے بناتے ہیں، اور اسی طرح ہی پھر انہی سے کھا کر یہ جانور بنتے ہیں، اور یہ جانور بنتے بنتے پھر ایک باقاعدہ آپ کے واٹر مینجمنٹ کا سلسلہ ایسا چلتا ہے، اور آپ کی پوری اکنامکس ایسے چلتی ہے، لاجسٹکس کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہمیں بنا کے طریقے، کہ تبھی جا کے انسان نے یہ سیکھا کہ اچھا یار ایسے ہم کریں تو یہ کشتی اور جہاز بن جائیں گے۔ تو ایسے چل رہا ہے یہ دنیا کا معاملہ۔
ان سب کو آپ ذرا غور کر لیجئے. تو اب آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ بھی عقل سے اگر سوچیں تو پھر آپ کو خود لاجیکلی پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی، یہ کنٹرول واقعی کسی نے ٹرک کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ عقل سے کام کرنے والے لوگ ہی سمجھتے ہیں. اب یہ میں نے جو ایک کیس اسٹڈی میں ایک جو کوشچن عرض کیا تھا ایک عبداللہ صاحب کا جو ایک دوست ہیں، تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ اپنے فرقے میں تھے اور بڑا ان کا فوکس تھا، اور ان کے جو ساتھی تھے، جو دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ جناب یہ عقل سے نہ سوچو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو عبداللہ نے جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تو پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے تھے 164 میں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی اپنی عقل سے کام لیتے یہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پہ آتے ہیں. ان کا یار یہ تو اللہ تعالیٰ تو الٹی بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھی عقل سے کام لیں. پھر انہوں نے اسی بیسس پہ ایک سائنٹیفکلی ایک پوری ڈیٹیل سے انہوں نے کی یہ ریسرچ کی تھی، یہ پوری گلیکسیز کی اور سکائی کی اور واٹر سائیکل کی، اور پھر اسی طرح سے کیسے یہ مخلوقات بنتی ہیں. تو پھر ان کو آیا کہ ہاں یار اس کا مطلب ہے کہ لاجیکلی سوچنا چاہیے، اور انہوں نے تب جا کے اپنے فرقے کو چھوڑ کے نکل آئے تھے. پھر وہ کسی فرقے میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے یہی سوچا کہ بھی لاجیکلی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہم پڑھیں تو ہم ہدایت پہ پہنچ جائیں گے، اور وہ ہو گئے تھے. تو جناب ایسے رزلٹ آتا ہے. اب مزید آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں ایویڈنس مزید ارشاد فرما دیا. یہ جب عبداللہ نے پڑھا تھا تو ان کو وہی رزلٹ آیا تھا. تو ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اب دیکھیے اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا کہ اب زمین اور آسمان کی نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں، جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گا کہ زور و اختیار سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے. اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تعلقات سے یک قلم ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے پیرووں کو کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بے تعلقی ظاہر کر لیں جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے. اس طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں ان کے لیے سراسر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور جہنم سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیوچر میں پھر رزلٹ بتا دیا کہ بھی یہ ہوگا. تو ہوا یہی تھا کہ عبداللہ چونکہ ایک اپنے فرقے کے تھے اور اس کے ایک لیڈر کے وہ مرید تھے، تو وہ یہی سوچ رہے تھے. پھر جب انہوں نے قرآن پاک پورا پڑھا
ایک تو یہ بتایا کہ لاجیکل پڑھو. اب لاجیکل جب مزید انہوں نے پڑھا تو پڑھتے پڑھتے سمجھ آیا کہ جناب ہمارے جو لیڈرز تھے، جو ہمارے پیر صاحب تھے، وہ جیسے فرما رہے تھے یہ تو قرآن کے بالکل خلاف بات وہ کہہ رہے ہیں ہمیں. تو تب وہ نکلے تھے، الگ ہوئے تھے اپنے اس فرقے سے. تو یہ دیکھیے آپ کے کیس میں بھی یہی ہوگا، ایسا ہی کیس ہے. تو بھئی اس کو آپ لاجیکلی چھوڑ دیجئے. جو بھی آپ کے جس فرقے کے بھی اسکالر ہوں، جو بھی امام صاحب ہوں، جو بھی پیر صاحب، ان کو چھوڑ دیں اور قرآن کو پڑھیں. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جی آپ کے جو پیر صاحب ہیں یا جو آپ کے استاد صاحب ہیں جو فرما رہے ہیں اگر قرآن سے میچ کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ، چلتے جائیں. اور اگر نہیں چل رہی ہے، ان کی ایک بات بھی ان کی غلطی سامنے آ جائے تو بس چھوڑ دیں. تو آپ خود لاجیکلی سوچیں تو پھر آپ ہدایت پہ پہنچ جائیں گے جنت کے لیے. تو یہ ایک سائنٹیفک ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب ہم آتے ہیں ایوولوشن تھیوری پہ.